رسول الکریم اما بعد۔ دین نام ہے اتباع کا۔ اگر اتباع چھوٹی، اپنی مرضیات پر گئے تو اس کا نام دین نہیں۔ احکامات میں بھی یہی ہے کہ جو حکم شریعت میں ہے اس کو دل و جان سے ماننا چاہیے۔ ہر کام کی حکمت نہ ہماری ذمہ داری ہے اور نہ ہم جان سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ وہ ہر چیز کی حکمت کو جانتے بھی ہیں۔ اتنا بات یہی ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا ہے وہ ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، ہیلیں حجتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کتا رکھنا گھر میں جائز ہے؟ آج کل اس کا بہت ہی زمانہ جاہلیت میں بھی رواج تھا، اب بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ تو فرمایا کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر کسی نے گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا ہے تو گھر سے باہر رکھے۔ گھر کے اندر رکھے گا تو رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام سے حضرت جبرائیل امین نے رات کے ایک مقررہ وقت پر حاضری کا فرمایا، میں حاضر ہوں گا۔ آپ علیہ السلام انتظار کرتے رہے اور مشوش تھے کہ کیوں نہیں آئے، حالانکہ جبرائیل امین وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے نکلوا دیا، پھر پانی چھڑکا۔ اب جبرائیل امین آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تو نے آنا تھا۔ عرض کیا اللہ کے رسول، جہاں کتا اور تصویر ہو ہم نہیں آیا کرتے، تو کیا خیال ہے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی، اگر کتا ہے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آیا، ہمارے گھروں میں پھر آئے گا؟ اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ جی کتا بڑا وفادار جانور ہے۔ وفادار ہے لیکن خامیاں بھی ہیں۔ ادھر کہیں وفاداری کرتا ہے تو ادھر کاٹتا بھی تو ہے، اور اس کے لعاب میں کتنا برا اثر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کو کتا منہ لگا دے
کتے کا لعاب لگ جائے تو 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجو۔ حالانکہ باقی ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائیں گے۔ یہ بھی پاک ہونا ہو جائے گی لیکن تاثیر دیکھے۔ اور سائنسدانوں نے تحقیق بھی کی ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ 7 مرتبہ دھویا گیا، 1 مرتبہ مٹی سے مانجا گیا، اب پتہ چلا کہ جراثیم ختم ہوئے۔ اور یہی لعاب جب لگ جائے گا تو کون سی چیز پاک رہے گی؟ برتنوں میں بھی وہی منہ مارے گا، اور اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں تو کپڑوں کو بھی منہ لگائے گا۔ اور کتے کی عادت بھی یہی ہے، جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں کہ جیسے باہر سے جائیں گے تو کتا آئے گا کپڑوں کو منہ لگاتا ہے، وہ قریب ہوتا ہے، تو اس کی نماز تو پھر نہیں ہوگی۔ اور کتے کے اندر ایک خامی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کا دشمن ہوتا ہے۔ اگر وہ خامی ہے کہ کسی غیر کے ساتھ وفا کر لے لیکن وہ اپنوں کے ساتھ وفا نہیں کرتا۔ باقی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ سوال کرنا کتنا غلط ہوگا کہ جی کتا کیوں حرام ہے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا یہ کیوں کیا ہوتی ہے، یہ تو پھر یہی سوال اٹھے گا نا کہ انسان کیوں انسان ہے، مرد کیوں مرد ہے، عورت کیوں عورت ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ بس جو چیزیں حرام ہیں اور انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں اللہ نے روک دی۔ حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ جو لوگ کتا کھاتے ہیں ان کے صفات کے معلومات کیے جائیں، جو خنزیر کھاتے ہیں ان کے صفات معلومات کیے جائیں، وہ بغیرت ہوں گے۔ تحقیق کرنے سے پتہ چلے گا۔ تو اللہ کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہے، حکمت ڈھونڈنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جانور میں کچھ چیزیں حرام ہیں۔ ایک تو بہتا ہوا خون حرام ہے، بہتا خون حرام ہے۔ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جو پہلا خون بہتا ہے وہ حرام ہے، ناپاک ہے، اس کو پیا نہیں جا سکتا۔ بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہی خون لے کے بچوں کے سروں پہ ڈالتے ہیں، بدن پر ڈالتے ہیں۔ بڑھیاں کہتی ہیں کہ جی کئی بیماریوں کا علاج ہے کہ تداوی بالحرام حرام، حرام سے علاج بھی حرام ہوتا ہے، کہ وہ کر رہی ہوتی۔ ایک اس میں غدود ہے، وہ بھی حرام ہے، نہیں کھایا جاتا۔ ایک پتا ہے، وہ بھی نہیں استعمال کیا جاتا۔ مثانہ وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، نہیں کھایا جاتا۔ مذکر کی پیشاب گاہ، مؤنث کی پیشاب گاہ، یہ نہیں کھایا جائے۔ اور اسی طرح کپورے،
خوشی ہے۔ بطور دوا کے کوئی استعمال کرے تو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ تداوی بالحرام حرام، حضور نے فرمایا حرام سے علاج بھی حرام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کپورے کھائے جائیں بڑے صحت یاب ہونے کے لیے بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حرام کھاتے رہیں تو ٹھیک ہے، صحت تو بنے گی۔ تو بالکل مسلمان استعمال نہ کرے، مکروہ تحریمی ہے، وہ حرام کے قریب ہوتے، اس سے بچا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تلی حلال ہے، یہ اس کو مکروہ کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں۔ کلیجی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو چیزیں بغیر تکبیر کے حلال ہیں اور دو خون، ان میں سے ایک کلیجی ہے۔ یہ جمع ہوا خون ہے، حضور نے فرمایا، قرآن نے بتایا بہتا خون، وہ مراد ہے، ناپاک ہے۔ یہ حلال ہے، پاک ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اور اوجری حدیث پاک میں کہ حلال ہے۔ قیامت کا قرب ہے، اللہ ان پہ لعنت بھیجے جو دین میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ بے شمار ان پر لعنتیں بھیجے۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شبہ ڈالنے کے لیے بات کھڑی کر دیتا۔ ایک چیز آپ سنتے آ رہے ہیں، 7 نسلوں سے آپ سنتے کھاتے پیتے آ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے ابا جی بھی حرام کھاتے رہے، تیرے دادا بھی حرام کھاتا رہا، تیرا پردادا بھی، لکڑ دادا بھی، سارے حرام کھاتے رہے، تو انہیں کل آیا کہ حلال کھانے لگے۔ جی ہمیں تو ابھی پتہ چلا ہے، نہ صحابہ کو پتہ چلا، نہ تابعین کو پتہ چلا، نہ تبع تابعین کو پتہ چلا، اس صاحب کو ابھی پتہ چل گیا۔ اوجری حرام ہے جی، حدیث پاک میں ہے کہ اوجری حلال ہے۔ اپنے مقصد کی چیز لے لی، مقصد کی نہیں ہے تو اس حدیث کو بھی سائڈ پہ کر دیا۔ یاد رکھو شکوک شبہات کا زمانہ ہے، اپنا ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ، عافیت سے رہو۔ تو احتیاط چاہیے، جب بھی کسی مسئلے میں کوئی شک شبہ ہو خود فیصلہ نہ کرے، علماء محققین سے پوچھیں، اہل ہوا سے کبھی نہ پوچھیں۔ جو خواہشات کے پجاری ہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق مسئلہ بتائیں گے، دین کے مطابق نہیں بتائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔